کہ اپنے والد سے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت لوں اور دوبارہ سے لاہور کے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دوں۔ نہ مجھے یہ حویلی پسند تھی، نہ یہاں کا ماحول، اور نہ ہی اسد۔ رات کو کھانے کے بعد ملازمہ مجھے بھی بلانے آ گئی۔ میں نے سب کے ساتھ کھانا کھایا، پھر سب کی باتیں سننے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسد اور اس کی ایک کزن وہاں سے غائب ہیں۔ مجھے نیند بھی آنے لگی تھی، اس لیے اماں سائیں سے میں نے کہا کہ اماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ کہنے لگی ہاں ہاں بیٹا جاؤ، آرام کرو۔ میں جیسے ہی اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، مجھے کچھ کھسر پھسر کی آوازیں اسد کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی جانب بڑھتی، اسد کے منہ سے میں نے اپنا نام سنا تو میرے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ خود بخود میرے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے اس کے دروازے پر کان لگایا تو وہ اپنی کزن سے باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے وہاں تمہیں بہت مس کیا، ریئلی۔ وہ کہنے لگی اسد کب تک ہم یوں ہی واٹس ایپ پر باتیں کرتے رہیں گے، چھپ کر ملتے رہیں گے، اس کا کوئی حل نکالو۔ کہنے لگا بس سویٹ ہارٹ، ابھی تو میں یہاں پہنچا ہوں۔ وہ کہنے لگی یہ نہ ہو تمہارے بابا بچپن کی منگنی کا دوبارہ سے اعلان کر دیں اور تم مائرہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دو۔ یہ سننا تھا کہ میرا ہاتھ سینے تک گیا۔ وہ کہنے لگا مائرہ، نو یار، وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، اور اب میں وہ چھوٹا سا 14 سال کا تھوڑی ہوں جو میرا باپ کہے گا مان لوں گا۔ میری طرف سے صاف انکار ہے، میں اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سے میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میں کون سا اس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اچھا ہے کہ وہ انکار کرتا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے انکار کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو باتیں ان کے بیچ میں ہوئیں، میرے تو کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ اسد اپنی اس کزن سے کہنے لگا بیبی پلیز مجھے بور مت کرو، گیو می اے ہگ۔ یہ سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بڑا بے شرم انسان ہے۔ میں نے سوچا بھاڑ میں جائے، مجھے کیا لینا، لیکن پھر دل میں ایک تجسس اٹھنے لگا۔ دروازے کے برابر میں ہی کھڑکی تھی۔ میں نے سوچا ذرا سا کھڑکی کا پٹ کھول کے دیکھتی ہوں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے ذرا سی کھڑکی کھولی تو سامنے نظر آنے والا منظر میرا میٹر شارٹ کر گیا۔ قابل اعتراض حد تک وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ مجھے حیرت اس لڑکی پر تھی، اسے ذرا بھی اپنی عزت نفس کا کوئی خیال نہ تھا۔ وہ لگتا کیا تھا اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں، اور وہ اس کے گلے لگنے کو بےتاب نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگتے، اسد کی دوسری فرمائش سن کر سچ مچ میرے کانوں سے دھوئیں نکل گئے۔ وہ کہنے لگا I want a kiss baby۔ اس سے پہلے کہ وہ بے شرمی کی کوئی اور حد پار کرتا، بے اختیار میں نے دھاڑ سے کھڑکی بند کی، اور بعد میں مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے باہر؟ وہ لڑکی کہنے لگی اسد مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے ہم پکڑے گئے ہیں۔ کہنے لگا شٹ اپ، میں دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر آتا، اس کے سامنے والا کمرہ ہی میرا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور فوراً سے اپنے واش روم میں جا کر گھس گئی۔ میرا دل اس وقت زور سے دھڑک رہا تھا۔ کافی دیر میں اپنے واش روم میں بند رہی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، واش روم کی بھی لائٹ بند تھی۔ پھر مجھے واش روم میں بند رہی، پسینے سے بری طرح سے شرابور ہو چکی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں اس کی یہ نازیبا حرکتیں دیکھ رہی تھی تو وہ مجھے اس اسٹور میں بند کر دیتا یا نہ جانے مجھے کیا سزا دیتا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے اپنے واش روم کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آ کر اے سی آن کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا ماحول کچھ ٹھنڈا ہوا، مجھے سکون کا سانس آیا، لیکن ابھی بھی میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت تھی اس کمینے کے کمرے میں جھانکنے کی۔ جو کر رہا تھا کرتا رہتا، وہ تو شروع سے ہی بے غیرت تھا، باقی کی کسر لندن جا کر پوری ہو گئی۔ مجھے حیرت تو بس اس لڑکی پر ہو رہی تھی جو اس کی شاید خالہ یا ماموں ذات تھی، بڑے آرام سے اپنی عزت اس کے حوالے کر رہی تھی،
جو کہ اس کا محرم نہیں تھا،